ایک دور دراز گاؤں میں میاں نکیٹو نام کا آدمی رہتا تھا۔ اس کی زندگی ہمیشہ مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ اسے نکیٹو کہتے تھے کیونکہ وہ اکثر عجیب و غریب حرکتیں کرتا رہتا اور ہر کام میں ناکام ہو جاتا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ ہر کام میں اسے کوئی نہ کوئی پریشانی پیش آتی۔ وہ کوئی محنتی شخص نہیں تھا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی خاص صلاحیت تھی۔ میاں نکیٹو خود کو ہمیشہ بے وقت محسوس کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نہ تو طاقتور تھا اور نہ ہی عقل میں کسی سے آگے تھا۔ گاؤں میں لوگ اسے مذاق الفاظی اور وہ صرف اپنی ناکامیوں کے بارے میں سوچتا رہتا، لیکن اندر ہی اندر وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن جب میاں نکیٹو گاؤں کے باہر جنگل میں چل رہا تھا، اس نے اچانک ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ وہ دھیان سے دیکھنے آیا اور سامنے ایک درخت کے نیچے 3 پریاں آکر۔ ہر پری کا لباس الگ تھا۔ پہلی پری کا لباس سنہری تھا، دوسری کا نیلا اور تیسری کا سبز۔ یہ پریاں جادوئی نظر آ رہی تھیں اور ان کے آس پاس ایک عجیب سی چمک تھی۔ پہلی پری جو سنہری لباس میں ملبوس تھی میاں نکیٹو کے سامنے آئی اور مسکرا کر کہا، ہم تمہیں مدد دینے آئے ہیں میاں نکیٹو۔ میاں نکیٹو نے حیرانی سے پوچھا، مجھ جیسے نکیٹو کو مدد؟ لیکن میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری پری جو نیلے لباس میں تھی بولی، ہم جانتے ہیں کہ تمہاری اندر کچھ بڑی طاقت ہے، لیکن تمہیں اسے دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری پری جو سبز لباس میں تھی ہنستے ہوئے بولی، ہم تمہیں یہ سکھائیں گی کہ تمہاری اصل طاقت تمہارے اندر ہی ہے۔ تمہیں خود پر یقین کرنا ہوگا اور تمہیں محنت کی طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ پریوں نے میاں نکیٹو کو 3 جادوئی اشیاء دیں، ایک سنہری چھڑی، ایک نیلا پتھر اور ایک سبز رنگ کی پٹی۔ ان اشیاء کے بارے میں پریوں نے بتایا، یہ سنہری چھڑی تمہیں دنیا کے ہر کام کو بہتر بنانے کی طاقت دے گی۔ یہ نیلا پتھر تمہیں ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کی قوت دے گا۔ یہ سبز پٹی تمہیں دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت دے گی۔ جب تم دوسروں کی مدد کرے، تمہاری طاقت اور کامیابی میں اضافہ ہوگا۔ میاں نکیٹو نے یہ اشیاء لے کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میاں نکیٹو پریوں کی دی ہوئی جادوئی اشیاء کو بہت دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ ان اشیاء میں ایک سنہری چھڑی، ایک نیلا پتھر اور ایک سبز رنگ کی پٹی تھی۔ پریوں نے اسے ان اشیاء کے استعمال کا طریقہ بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ جادوئی طاقتیں اسے اپنی زندگی بدلنے میں مدد دیں گی، لیکن ان کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ضروری تھا۔ پریوں کی دی ہوئی ان 3 چیزوں کی ہر ایک کی اپنی الگ طاقت تھی۔ میاں نکیٹو کے لیے یہ جادوئی اشیاء نہ صرف زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ بنے بلکہ اسے بہت کچھ سکھانے کا بھی ذریعہ بنے۔ سنہری چھڑی کو میاں نکیٹو نے سب سے پہلے آزمایا۔ پریوں نے کہا تھا کہ یہ چھڑی کسی بھی کام میں کامیابی حاصل کرنے کی طاقت دیتی ہے، لیکن اس کا استعمال اسی صورت میں کامیاب ہوگا جب آپ پورے دل سے محنت کریں اور کام کو نیک نیتی سے انجام دیں۔ میاں نکیٹو نے یہ چھڑی اٹھائی اور سوچا کہ اب تک وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں ناکام رہا ہے، لیکن اب اس کے پاس ایک جادوئی طاقت ہے جو اسے کامیاب بنا سکتی ہے۔ اس نے چھڑی کو زمین میں دھکیل دیا اور پھر اس نے چھڑی سے ایک حلقہ بنایا۔ جیسے ہی یہ حلقہ مکمل ہوا، زمین میں ایک بھرپور باغ الفاغ آیا۔ پھولوں کی رنگین بکھری ہوئی خوشبو اور درختوں کے سائے نے گاؤں کے لوگوں کو حیران کن طور پر خوشبو کے جھرمٹ میں ڈبو دیا۔ یہ باغ صرف ایک دن میں الفاغ آیا تھا اور اس کی سبز و شاداب حالت نے گاؤں کے لوگوں کو حیرانی میں ڈال دیا۔ وہ لوگ میاں نکیٹو کو دیکھ کر سوچنے لگے کہ اس کی کامیابی میں کچھ تو خاص بات ہے۔ گاؤں کے بچے باغ میں کھیلنے لگے، خواتین وہاں سبزیاں اور پھل چننے آئیں اور بزرگ وہاں بیٹھ کر باغ کی خوبصورتی کو دیکھتے۔ میاں نکیٹو نے پہلی دفعہ سمجھا کہ یہ چھڑی نہ صرف جادو کی طاقت ہے بلکہ یہ محنت اور نیک نیتی کی علامت بھی ہے۔ جب آپ کسی کام کو دل سے اور ایمانداری سے کرتے ہیں تو کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ اب میاں نکیٹو نے نیلے پتھر کو ہاتھ میں لیا۔ یہ پتھر کچھ خاص تھا کیونکہ پریوں نے کہا تھا کہ یہ پتھر اسے کسی بھی مشکل یا آزمائش کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے گا۔ جب میاں نکیٹو نے پتھر کو ہاتھ میں پکڑا تو اسے ایک عجیب سی طاقت محسوس ہوئی، جیسے پورے جسم میں توانائی بھر گئی ہو۔ گاؤں کے کچھ حصوں میں اچانک قحط آ گیا تھا۔ پانی کی کمی تھی اور فصلوں کے خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ میاں نکیٹو نے نیلے پتھر کو زمین میں دفن کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں زمین سے پانی کا ایک سرشار دھار نکلنا شروع ہو گیا اور پورے گاؤں کو سیراب کرنے کے لیے کافی پانی فراہم ہو گیا۔
نہ صرف فصلوں کو بچایا گیا بلکہ گاؤں کی ضرورت مند لوگوں کے لیے بھی پانی کی فراہمی ممکن ہو گئی۔ یہ نیلا پتھر میاں نکیٹو کے لیے ایک نیا سبق تھا۔ اس نے سیکھا کہ طاقت صرف جادو کی چیزوں میں نہیں بلکہ اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کرنے میں ہوتی ہے۔ وہ اپنی طاقت کو دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کر رہا تھا اور اس سے اسے حقیقی سکون اور خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ سب سے اہم جادوئی چیز تھی سبز پٹی۔ پریوں نے میاں نکیٹو کو بتایا تھا کہ یہ پٹی اسے دوسروں کی مدد کرنے کی طاقت دے گی اور یہ اسی صورت میں جادو کرے گی جب وہ سچے دل سے دوسروں کی بھلا کے لیے کام کرے گا۔ سبز پٹی ایک نیک نیتی کی علامت تھی اور اس کا مقصد تھا کہ میاں نکیٹو ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے سے آگے رکھے۔ میاں نکیٹو نے سبز پٹی کو اپنی کلائی پر باندھ لیا۔ جیسے ہی اس نے یہ پٹی باندھی، اس کے اندر ایک نیا جذبہ بیدار ہوا۔ وہ گاؤں کے لوگوں کی مشکلات کو اپنے دل سے محسوس کرنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ گاؤں میں بہت سی مشکلات ہیں اور وہ ان مشکلات کو حل کرنے میں اپنی مدد فراہم کر سکتا ہے۔ وہ فوراً گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنانے میں مشغول ہو گیا جس کا مقصد گاؤں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا تھا۔ وہ گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ مشاورت کرتا، بچوں کے ساتھ کھیلتا اور عورتوں کی مدد کرتا کہ وہ اپنے کھیتوں میں بہتر کام کرے۔ وہ اپنے کاموں میں ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتا اور اس کا دل ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا۔ سبز پٹی کی طاقت نے میاں نکیٹو کی زندگی کو بالکل بدل دیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اصل کامیابی صرف اپنی تقدیر بدلنے سے نہیں آتی بلکہ دوسروں کی تقدیر بدلنے سے بھی آتی ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو چکا تھا جسے وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم سبق جو میاں نکیٹو نے سیکھا وہ سبز پٹی کی طاقت سے آئے۔ جب اس نے سبز پٹی کو پہنا تو وہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی ہے۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کی مدد شروع کی۔ اب وہ نہ صرف خود کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی محنت کرتا تھا۔ وہ ایک دن گاؤں کے تمام لوگوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم منصوبہ شروع کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس منصوبے کے ذریعے وہ گاؤں کو نہ صرف مزید خوبصورت بنانا چاہتا تھا بلکہ لوگوں کو آپس میں جوڑنا چاہتا تھا۔ میاں نکیٹو نے یہ سیکھا کہ دوستی، ہمت اور محنت کے ذریعے انسان کسی بھی مشکل کو آسان بنا سکتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اب میاں نکیٹو کو نہ صرف عزت دیتے تھے بلکہ اس کی رہنمائی بھی کرتے تھے۔ وہ گاؤں کا سب سے محترم شخص بن چکا تھا۔ اس کی زندگی میں تبدیلی آئی تھی اور وہ سچ میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پریاں دوبارہ الفاڑتی ہوئے اس کے سامنے آئیں اور کہا، ہم تمہاری کامیابی پر خوش ہیں میاں نکیٹو۔ تم نے وہ سب سیکھا ہے جو تمہیں سیکھنا تھا۔ یاد رکھو، کامیابی صرف جادو سے نہیں آتی بلکہ یہ محنت، سچائی اور دوستی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ میاں نکیٹو نے دل سے شکریہ کہا اور کہا، میں ہمیشہ یاد رکھوں گا کہ زندگی میں کامیابی کا راز صرف جادو میں نہیں بلکہ محنت، سچائی اور دوستی میں ہے۔